واقعہ کربلا تاریخ کا دردناک واقعہ ہے۔ یہ اقتدار کی جنگ نہیں تھی، اقدار کی جنگ تھی۔ دو شخصیتوں کی لڑائی نہیں تھی، دو نظریات کا ٹکراؤ تھا۔ یہ حق اور باطل کا معرکہ تھا۔ یزید ظلم کا استعارہ ہے، حسین ابن علی امن کی علامت ہے۔ یزید جبر کا پتلا ہے، حسین صبر کا پیکر ہے۔ یزید اپنی بدطینت فطرت اور اپنی طبع ناہموار کے باعث دنیا پر ذلت و رسوائی، ظلم، جبر، جور و زیادتی کی علامت بن کے ابھرا، اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ حق و صداقت کا نشان بن کے ابھرا۔ کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں حسینی اور یزیدی دو کردار سامنے آتے ہیں۔ اقبال نے کہا تھا، موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید، ایند و قوت از حیات آیت بدید، زندہ حق از قوت شبیری است، باطل آخر داغ حسرت میری است، سرخ رو عشق غیور از خون او، شوخی ای مصرع از مضمون او، تا قیامت قطع استبداد کر، موج خون او چمن ایجاد کر۔ یزید بہدل کی بیٹی محسون کا ناپاک بیٹا تھا، اور حسین محمد عربی کی بیٹی فاطمہ کا شہزادہ تھا۔ یزید دمشق کے اطراف میں سرجون اور جریر، اختل جیسے اوباشوں کے جھرمٹ میں پل کے جوان ہوا۔ حسین کے گھر کا دروازہ مسجد نبوی کے اندر کھلتا تھا۔ یزید نشے میں دھت ہو کر کے نمازیں چھوڑ دیتا تھا۔ حسین کی کربلا کے اندر بھی نماز تہجد قضا نہیں ہوئی۔ یزید ظلم کا دوسرا نام ہے، حسین امن کی علامت ہے۔ یزید نے زندگی میں ایک مرتبہ حج کیا اور شراب کے مٹکے ساتھ لے کے آیا، اور اختل اور دیگر گویوں اور مغنیوں کو اپنے ساتھ رکھا تاکہ سفر آسانی سے کٹے۔ حسین ابن علی نے 25 حج سواری ہونے کے باوجود پیدل کیے۔ یزید حج بیت اللہ کے بعد مدینہ المنورہ آیا اور شراب کی ایک مجلس بپا کی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب وہاں پہنچے تو شراب کی پھیلی ہوئی بدبو کو محسوس کرتے ہوئے فرمایا، یہ بو کیسی ہے؟ تو نشے میں دھت یزید بولا، یہ شام میں بنتی ہے، اور ایک جام منگوایا اور اس کو پیتے ہوئے دوسرا جام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، ابا عبداللہ لیجئے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہوں، اور پھر وہ عشقی اشعار پڑھنے لگا۔ جب یزید کی شراب نوشی کا منظر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے، تو مجھے بتاؤ یزید کے ہاتھ پہ امام حسین کا پاک ہاتھ کیسے آتا؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جس ماحول میں پلے تھے، جس ماحول میں پرورش پائی تھی، جس ماحول میں رہے تھے، وہ پاکیزہ اور تقدس مآب ماحول تھا۔ اور یزید کبھی اطراف دمشق میں، کبھی غوطہ میں، کبھی الخضرہ محل میں، اور کبھی کہاں اور کبھی کہاں داد عیش دیتا رہا اور لہو و لعب کے اندر مصروف رہا،
اور اس کی زندگی ان چیزوں سے عبارت تھی۔ وہ محرمات کو حلال قرار دیتا، شراب نوشی اس کی ہڈیوں میں رچی ہوئی تھی، اور شریعت بیضا کا مذاق اڑایا کرتا۔ اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی دوستیاں جن لوگوں سے تھی وہ عبداللہ ابن عباس تھے، عبداللہ ابن عمر تھے، حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ یزید تو جوا کھیلتا رہا، یزید تو قمار بازی کرتا رہا، یزید تو شراب نوشی کرتا رہا، اور حسین ابن علی مسجد نبوی کے ممبر میں حضور کے پہلوؤں میں بیٹھتے رہے۔ زمانے نے وہ منظر دیکھا کہ سرخ رنگ کے جوڑے پہنے ہوئے حسنین کریمین حجرہ فاطمہ سے نکلتے ہیں، کم عمری کی وجہ سے کبھی گرتے ہیں کبھی سنبھلتے ہیں، اور آقا کریم خطبہ ارشاد کر رہے ہیں، خطبہ چھوڑ کے حضور نے شہزادوں کو اٹھا لیا۔ وہ منظر بھی زمانے نے دیکھا۔ حضرت عبداللہ بن شداد کہتے ہیں کہ حضور سجدے میں تھے اور سجدہ اتنا طویل ہو گیا، ہمیں لگا یا تو وحی کا نزول ہو رہا ہے یا پھر اللہ کا حکم آ گیا اور اللہ کے محبوب کی روح قبض کر لی گئی۔ لیکن میں نے جب نظریں اٹھا کے ننکیوں سے دیکھا تو کیا منظر تھا کہ حسین ابن علی حضور کی پشت پہ بیٹھے ہوئے اور میرے آقا سجدے کو طول دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر! حسین کے لیے پیغمبر کے سجدوں کو طول دیا جا رہا ہے۔ حسین ابن علی کبھی ممبر پہ حضور کی اطراف میں بیٹھتے ہیں، وہ منظر بھی دنیا نے دیکھا کہ حضور کے مبارک کندھوں پر حسین ابن علی بیٹھے ہیں اور حضور کی زلفوں کو پکڑا ہوا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کے کہتے ہیں واہ واہ کیسی سواری میسر آئی حسین ابن علی کو۔ تو میرے آقا مسکرا کے کہتے ہیں عمر سواری دیکھتے ہو سوار بھی تو دیکھو۔ اللہ اکبر! حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رات کا ایک پہر گزر گیا اور مجھے حضور سے کوئی کام تھا، میں آقا کریم کی خدمت میں حاضر ہوا، در دولت پہ دستک دی، حضور تشریف لائے تو چادر اوڑی تھی، بکل کی ہوئی تھی میرے حضور نے، تو میں نے اپنی حاجت کہی تو حضور نے میری حاجت پوری کر دی۔ لیکن ایک منظر میں نے دیکھا کہ حضور نے جو چادر کی بکل فرمائی تھی اس کے اطراف میں پہلوؤں میں ابھار تھے جس طرح اندر کوئی ہو۔ مجھ سے نہ رہا گیا، میں نے پوچھ لیا، میں نے کہا بندہ نواز چادر کے اندر کیا ہے؟ فکاشفہ، تو حضور نے چادر کو کھول دیا۔ فائز الحسن والحسین علی ورکہ، تو کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک پہلو سے امام حسین لپٹے ہوئے تھے، ایک پہلو سے امام حسن لپٹے ہوئے تھے۔ فرمایا یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار کر، جو ان سے پیار کرے اس سے بھی پیار کر۔ ان کی محبت کا درس دیا، ان کے پیار کا سبق پڑھایا، کہا ان سے پیار کرنے والا میرے سے پیار کرنے والا ہے، ان سے بغض رکھنے والا میرے سے بغض رکھنے والا ہے۔ ان کی تکلیف حضور کو بے چین کر دیتی تھی۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے قریب سے گزرے تو حضرت امام حسین کے رونے کی آواز آ رہی تھی، تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ فاطمہ حسین کو چپ کرواؤ، الا تعلمی ان بقاءہ یؤذینی، تو جانتی نہیں حسین کا رونا مجھے دکھ دیتا ہے۔ حسین ابن علی کو حضور رونے نہیں دیتے تھے، ان کو دکھی نہیں ہونے دیتے تھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہ کتنے دکھ سہے گا، کتنی تکلیفوں سے گزرے گا اور کتنے مصائب سہے گا۔ زمانے نے وہ گھڑیاں بھی دیکھی کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کی خدمت میں نماز مغرب کی ادائیگی کے لیے حاضر ہوا، اور میں نے یہ اجازت خاص طور پہ اپنی ماں سے اس شرط پہ لی تھی کہ امی آپ مجھے اجازت دیں، میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں، مغرب کی نماز بھی ادا کروں گا اور پھر حضور سے عرض کروں گا حضور میرے لیے اور میری ماں کے لیے بخشش کی دعا کر دیجیے۔ ماں نے اس شرط پہ اجازت دے دی اور میں حضور کی خدمت میں آ گیا، نماز مغرب ادا کی، سلام پھرا تو میرے دل میں آرزو تھی میں حضور سے عرض کروں حضور میرے لیے اور میری ماں کے لیے مغفرت کی بخشش کی دعا کر دیں، لیکن حضور عبادات میں ذکر میں نوافل میں ایسے مشغول ہوئے کہ میں آرزو رکھنے کے باوجود بھی عرض نہ کر سکا۔ خیر
نماز عشاء کا وقت ہوا، اذان پکاری گئی، حضور مصلی پہ آئے، نماز پڑھی، سلام پھرا، تو میرے دل میں پھر خیال آیا کہ ماں سے ایک نماز کی چھٹی لی تھی، نمازیں بھی 2 ہو گئیں، ماں نے جاتے پوچھنا ہے حضور سے میرے لیے اور اپنے لیے مغفرت کی بخشش کی دعا کروائی تھی، تو کیا جواب دوں گا؟ اور حضور اٹھے اور کاشانہ اقدس کی طرف چل دیے۔ اب میرے دل میں یہ خیال رہ کے آ رہا تھا کہ ماں کو کیا جواب دوں گا، میں تو حضور سے بخشش و مغفرت کی دعا کروا ہی نہیں سکا۔ جب حضور چل پڑے تو غیر ارادی طور پہ میں بھی حضور کے پیچھے چل پڑا۔ چلنے میں تھوڑی سی رفتار تیز ہو گئی جس سے قدموں کی آہٹ پیدا ہوئی، تو جب آواز پیدا ہوئی تو حضور نے رخ پھیرے بغیر فرمایا من ھذا، میرے پیچھے پیچھے کون آ رہا ہے؟ پھر خود ہی کہا حذیفہ تو نہیں؟ تو میرا دل دھڑک رہا تھا، قلت نعم، میں نے کہا جی جی حضور میں حذیفہ ہوں۔ فرمایا ما حاجتوں کا غفر اللہ لکا ولأمکا، کیا کام ہے؟ اللہ تجھے بھی بخش دے، تیری ماں کو بھی بخش دے۔ اب جو کام تھا وہ جنبش لب سے پہلے ہی ہو گیا، یہاں تو لفظوں کا سہارا بھی نہیں لینا پڑتا، وہ بند لبوں کی بولیاں بھی سنتے ہیں۔ اقبال بولا ہے فروغت صبح آثار و دہور، چشم تو بینندائے ما فی الصدور، تیری نظر تو سینوں کے چھپے راز بھی دیکھتی۔ تو کہا ما حاجتوں کا غفر اللہ لک ولأمک، اللہ تجھے بخش دے، تیری ماں کی بھی مغفرت کر دے، کیا کام ہے؟ اب جو کام تھا وہ تو ہو گیا۔ تو میرے حضور نے ارشاد فرمایا حذیفہ سنو، ابھی ایک فرشتہ آیا ہے جو اس سے قبل دھرتی پر پہلے کبھی نہیں آیا، آج پہلی مرتبہ اللہ سے اجازت لے کے 2 کام کرنے آیا ہے، ایک تو مجھے سلام کرنے آیا ہے اور دوسرا خوشخبری دینے آیا ہے کہ آپ کی بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے اور حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار۔ ایک طرف یزید ناپاک میسون کا پلید بیٹا اور ایک طرف محمد عربی کا نواسا، فاطمہ کے دودھ کا اثر، علی المرتضیٰ کے خون کی تاثیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پہ بیٹھنے والا۔ ایک دن حضور نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پکڑ لیے اور ان کے پاؤں اپنے پاؤں پہ رکھے اور پھر فرمایا بیٹے آگے بڑھو، اور ان کے پاؤں حضور کی پنڈلیوں پہ آئے، پھر کہا بیٹے اور آگے بڑھو، حتیٰ کہ ان کے پاؤں حضور کی رانوں پہ آئے، پھر فرمایا بیٹا اور آگے بڑھو، تو ان کے پاؤں حضور کے مبارک بطن اقدس پہ آئے، پھر بازوؤں کو کھینچ کے اپنے قریب کیا اور حسین ابن علی کے منہ میں اپنی زبان رکھ دی، اور وہ اس طرح چوس رہے تھے جس طرح کھجور چوسی جاتی ہے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے حسین ابن علی کو اپنی زبان کا لعاب دہن دے کر کے، وہ شیر رحمت دے کر کے، وہ کوثر و تسلیم سے پاکیزہ تر آب رحمت عطا کر کے ان کی ہمیشہ کے لیے پیاس بجھا دی، تاکہ کل کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں حسین ابن علی کو پیاس کی شدت تنگ نہ کرے اور پائے استقلال میں لغزش نہ آنے پائے۔ ان نازوں سے پالے ہوئے حسین کو، ان محبتوں سے پالے ہوئے حسین ابن علی کو امتحان بھی اتنے بڑے درپیش تھے۔ یاری تیری سونا پر ازمیشہ تیریاں اگ، سونا پرکھیا جامدہ ہے نال اگاں دے لگ۔ جتنا بڑا شخص ہوتا ہے اتنی آزمائشیں بھی بڑی ہوتی ہیں۔ پیغمبر رحمت کی آغوش میں کھیلنے والا، حجرہ فاطمہ کا جانشین، مصلی رسول کا وارث، منبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حضور کے مبارک پہلو اور گود میں بیٹھنے والا حسین، حضور کی زبان چوسنے والا حسین، حضور کے کندھوں پہ سواری کرنے والا حسین، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک سجدے کی حالت کے اندر حضور کی پشت پہ کھیلنے والا حسین، جس حسین کا دروازہ مسجد نبوی کے اندر کھلتا تھا اور یزید کی کرتوتوں کے چشم دید گواہ تھے۔ یزید جب تخت نشین ہوتا ہے تو اسے یہ فکر ہوتی ہے کہ امام حسین عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر، عبداللہ ابن عباس
یہ میری بیعت کریں. اور وہ ولید بن عقبہ کو لکھتا ہے کہ ہر صورت میں ان کی بیعت لو، اور اگر بیعت نہ دیں تو سختی کرو. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بلاوا آتا ہے کہ آپ کو دارالامارت میں گورنر ہاؤس میں بلایا جا رہا ہے. ولید بن عقبہ کا پیغام آپ کو پہنچتا ہے. آپ اس وقت فرماتے ہیں کہ اس وقت جو پیغام پہنچا ہے وہ کسی خطرے سے خالی نہیں ہے. تو کچھ سواروں کو ساتھ لیا، کہا تم دارالامارت کے باہر کھڑے رہنا، اگر میری آواز بلند ہوئی تو اندر آ جانا، ورنہ تم انتظار کرنا. آپ اندر گئے. ولید بن عقبہ نے مروان کو بھی بلایا تھا. مروان بن حکم یہ گورنر مدینہ ولید سے پہلے رہ چکا ہے، تو اس نے مشورہ دیا کہ سختی کی جائے. خیر ولید بن عقبہ نے کہا کہ یہ خط ہے، حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا اور یزید تخت نشین ہوا ہے، لہٰذا وہ آپ سے بیعت کا مطالبہ کرتا ہے. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے جیسا شخص یوں چھپ کے بیعت نہیں کر سکتا. اور آپ واپس پلٹے. مروان بن حکم نے ولید بن عقبہ کو کہا کہ یہ موقع ہے جانے نہ دیا جائے، اگر یہ نکل گئے تو دوبارہ تم قابو نہیں پا سکو گے اور انہیں یہیں قتل کر دیا جائے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سن لی. کہتے ہیں حضرت امام حسین انہی قدموں کے بل واپس پلٹے اور مروان بن حکم سے مخاطب ہو کے کہا، مروان کیا بول رہا ہے؟ وہ خاموش ہو گیا. فرمایا تو جانتا نہیں ہم کون ہیں؟ آنا حسین ابن علی ابن ابی طالب، میں حسین ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں. ہمارے گھر میں قرآن اترتا رہا ہے، وحی کا نزول ہوتا رہا ہے، اور یزید فاسق ہے، فاجر ہے، مسلمانوں کا قاتل ہے اور شرابی ہے. میں ڈنکے کی چوٹ پہ یزید کی بیعت سے انکار کرتا ہوں. بس حیدری کچھار سے محمدی شیر نکل آیا. اب اوسان خطا ہو گئے، راستہ چھوڑ دیا، واپس آئے. سیدہ زینب سے ملے، کہا مدینے کو چھوڑنا پڑے. کہا بھیا کیا ہوا؟ کہا یزید بیعت لینے پہ مصر ہے اور میں کسی صورت کی بیعت نہیں کروں گا. رسول اللہ کا مدینہ ہمارے خون سے لالازار ہے. میں نہیں چاہتا کہ حضور اس شہر نور کی حرمت پامال. دوستو وہ کیسا منظر ہوگا جب حسین بن علی نے آخری حاضری حضور کے روضے پہ دی. کربلا یعنی کربلا کی جنگ ہوئی تھی اور حق اور باطل کے درمیان اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا تھا. تو بہرحال ناظرین یہ سرزمین ہے کربلا کی، اور کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کربلا کا میدان جو اس زمانے میں تھا آج بھی ویسا ہی میدان ہوگا. نہیں ناظرین، آج اس میدان میں ایک شہر بسا ہوا ہے، ابھی ویسا میدان نہیں ہے، لیکن ہاں جہاں پر خاص واقعات ہوئے تھے وہاں کی نشانی الگ طریقے سے بنا دی گئی ہے. ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے لیفٹ سائڈ میں ایک درگاہ شریف ہے. یہ مقام ہے حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور اس کے بالکل اپوزٹ میں ایک بڑا سا راستہ جاتا ہے، اور بالکل اس کے اپوزٹ میں جو ہے ایک اور مقام ہے. اور یہ مقدس درگاہ شریف ہے نواسہ رسول اعظم حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آخری بار جب حضور کے روضہ انور اس ویڈیو میں پہ جہاں گئے تک بھی آپ کی نظر جائے گی یہ تمام کا تمام کربلا ہی ہے. ناظرین یہ ہے روضہ مقدسہ حضرت امام حسین کا، اور یہ روضہ ہے حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. سب سے پہلے ہم اس مقام پر چلتے ہیں. حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درگاہ شریف کیسی ہے، کس خوبصورتی کے ساتھ اس کو سجایا گیا ہے، یہ دیکھتے ہیں. اس کے بعد ہم چلتے ہیں مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں. دوستوں آج جمعہ کا دن ہے تو بھیڑ کافی زیادہ آئی ہوئی ہے، کیونکہ یہاں اسلامی کنٹریز میں جو ہے جمعہ کے دن چھٹی ہوتی ہے، تو یہ لوگ جمعہ کے دن ایک بڑی تعداد میں کربلا اور نجف شریف میں حاضر ہوتے ہیں. تو یہاں پر لکھا ہوا ہے السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین، یعنی حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام یہاں پر کیا گیا ہے. اور اس دروازے کا نام ہے باب امام الحسن علیہ السلام. اس طریقے سے اس دروازے کا نام، اس گیٹ کا نام دیا گیا ہے، اور ہر گیٹ کا نام الگ الگ رکھا گیا ہے، اور کافی سارے گیٹ
اس مقام جس کے پر گھر موجود کا ہیں۔ تو دروازہ چلیے میں مسجد اندر کی نبوی زیارت کے آپ کو کروا اندر دیتا کھلتا ہوں۔ تھا، دیکھیے ایک اور جنازہ جو یہاں سے جا مسجد رہا ہے، نبوی کے تو اندر اندر پرورش داخل ہونے پا بعد کے یہاں پر جوان جوتے ہوتا ہے چپل جو ہے اور چھوڑ دیتے ہیں مدینے اور کی ٹوکن آپ گلیوں کو میں مل جاتا ہے کھیلتا اور یہ رہا، فری جو ہے اس سروس حسین ہوتی ہے ابن یہاں علی کی۔ کے لیے پھر یہاں مدینہ پر چیکنگ چھوڑنا، ہوتی ہے اندر داخل ہونے اور سے پھر وہ پہلے۔ اس بات کا علم اور شعور رکھتے تھے تو کہ یہاں یہ سے آخری چیکنگ ہونے بار کے بعد ہم لوگ حضور کے در یہاں پہ سے حاضری ہے، داخل ہو دوبارہ رہے اس ہیں۔ شہر اور نور میں نہیں آ ناظرین سکوں گا۔ یہ دونوں دربار تو کی جو کیا کاریگری قیامت ہے، ہوگی اور اندر کیا جو منظر ڈیزائنز ہوگا۔ انہوں نے محمد کیے بن ہوئے ہیں حنفیہ اور کے جس علاوہ طریقے سے سجایا ہے، خاندان یہ نبوت بیان کے کے جتنے باہر ہے۔ لوگ تھے، ویڈیو میں تو ان پورا سب انصاف نے ہو ہی نہیں سکتا کہ شہر اس کی مدینہ کو خوبصورتی میں آپ الوداع کو بیان کہا، کر سکوں، بس آپ دیکھتے اور رہیے رات کے موقع جہاں میں تک ہو سکے میں کوشش کروں مدینہ گا آپ کو اچھے المنورہ طریقے کو سے دکھانے مسجد کی۔ نبوی کو چھوڑ کر یہ دیکھیے سبحان اللہ، مکہ کی جانب آج سبحان میں اللہ۔ سفر ہوئے۔ پہلے تو اندر آتے ہی سب سے 3 پہلے شعبان 2-3 منٹ تک المعظم تو کو آپ مکہ چاروں طرف المکرمہ نگاہ پہنچتے ہیں۔ گھماتے ہی رہیں گے ادھر اور بس کوفیوں کے دیکھتے ہی خطوط رہ آنے جائیں گے کہ شروع ہو گئے۔ کتنی خوبصورتی ہے یہاں پر۔ حضرت امام کس حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خوبصورتی کے مسلم ساتھ بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت کو عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ صورتحال عنہ معلوم کے کرنے کے لیے بھیج روضے دیتے کے ہیں۔ پاس سجایا گیا ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ 40,000 کوفی آپ کے یہ ہاتھ پہ پورا بیعت سیکشن کرتے جو ہے مرد حضرات کا ہے، عورتوں کے ادھر لیے الگ گیٹ ہے، 25 الگ انٹری پیدل ہے، حج الگ کرنے ایگزٹ ہے، والے حضرت اور امام مردوں حسین کے لیے الگ انٹری ہے، 8 ذی الگ الحج ایگزٹ کو ہوتی ہے یہاں پر۔ احرام باندھتے اب آپ ہیں، اندر آنے کے بعد جو لیکن ہے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جو حاجیوں آپ کے روپ میں مقدس قاتل نظارہ چھپا دیکھ رہے دیے ہیں، گئے۔ یہ یہاں کا مین انٹرنس تو ہے حضرت عباس اس علمبردار احرام کو رضی حج کی اللہ بجائے تعالیٰ عمرے عنہ میں کے بدلتے ہیں روضے کی اور طرف جانے کے لیے۔ کوفے کی جانب آج اور میں روضہ سفر شریف ہوا۔ کے پاس داخل ہونے سے پہلے اوپر آپ ایک کائنات چیز یہاں پر والوں، دیکھ سکتے ہیں، ذرا یہ سینے جو ہے پہ ہاتھ مشکیزہ رکھ کے ہے۔ دیکھو پرانے کہ یہ زمانے کتنا میں مشکل اسی مرحلہ میں جو تھا۔ ہے پرانے اس زمانے میں دین جو ہے کی اسی میں آبرو پانی کو بھرا بچانے جاتا کے تھا لیے اور حضرت ٹریولنگ کے امام دوران حسین رضی اسی کو اللہ ایک تعالیٰ بوٹل عنہ نے کی طرح کتنا بڑا استعمال قدم کیا جاتا اٹھایا۔ تھا اور یہ چمڑے سے بناتے ہیں۔ آپ کے بحیخہ جب میدان کربلا میں حضرت احباب سکینہ عبداللہ رضی بن اللہ عمر، تعالی عنہا پیاسی ہو یہ گئیں تو سارے انہوں نے روکتے کہا ہیں۔ کہ اے عبداللہ میرے بن چچا، عباس کہتے ہیں حضرت نہ مجھے چاہیے، پانی چاہیے، مجھے سخت پیاس لگی الکوفی ہے۔ لا یوفی، تو کوفی حضرت کبھی عباس وفا نہیں علمبردار کرتے۔ جو آپ ہے کے اپنے والد کو وہاں کاندھے پر شہید اس کیا گیا، مشکیزے کو لیتے ہیں اور لیکن گھوڑے آپ پر سوار ہو کر ایک کے نہر فرض کو فرات کی نبھانے طرف جا جاتے رہے ہیں ہیں۔ اور پانی میرے بھر کے غم لاتے ہیں، گسارو، میرے اور جب آپ مہربانو، واپس آ رہے نہ تھے تو روکو مجھ کو یزیدیوں نے جانے، آپ پر حملہ کر دیا مجھے اور اس نانے کے مشکیزے میں جو ہے دیگی تیر مار ڈوبتی دیے کشتی تاکہ جو بچانے ہے کو۔ پانی میں سارا جاتا نیچے گر ہوں جائے، کہ تو دنیا اسی پر کی طرف وفا اشارہ کا کرتے ہوئے نام یہاں رہ پر جائے۔ مشکیزہ میں لگایا ہوا ہے رہوں نہ اور اس رہوں میں پر دیکھیے ایک عظمت تیر بھی لگی اسلام ہوئی ہے جو کہ یزیدیوں نے حملہ کی تھی۔ یہ مشکیزہ میں وہ نہیں نہیں جاتا ہے، تو بس نبی یہاں کے پر گھر ایک کی ماڈل آن لگایا ہوا جاتی ہے۔ ہے۔ یہ وہ میں مشکیزہ نہیں ہے جو جاتا کہ حضرت عباس تو رضی نبی اللہ تعالیٰ کے عنہ نے گھر استعمال کی کیا تھا، آن بس جاتی ہے۔ سمجھانے کے لیے اور اس تمہارا قربانی کو دین یاد جاتا ہے دلانے کے لیے میری یہاں پر غیرت ایمان۔ یہ چیز جو ہے یہاں پر لگائی حضرت ہوئی امام ہے۔ حسین یہاں سے چلتے ہیں اور یہ جو ابھی دیواریں راستے آپ میں دیکھ ہی رہے ہیں پہنچتے یہ ہیں تمام کے کہ تمام یہ خبر سونے آتی کی ہے پرت اوپر چڑھائی کہ گئی کوفے ہے۔ والوں نے یہ بے تمام وفائی پلیٹنگ جو کر ہے دی۔ اوپر اس سونے کی ہی ہے حضرت اور مسلم ساتھ ہی بن ساتھ عقیل اس رضی کے اللہ تعالیٰ عنہ کو مینار اور شہید گنبد کے کر اوپر دیا۔ بھی سونا ہی چڑھایا نعمان ہوا بن ہے۔ بشیر سبحان معزول اللہ۔ کر دیے گئے۔ ابن مرجانہ تو چلیے ابن اندر زیاد داخل ہوتے ہیں اور زیارت وہاں کرتے ہیں۔ متعین کر ابھی دیا جو گیا ہے میں جو اندر سخت داخل ہو ترین رہا ہوں۔ شخص تھا اور اس نے لوگوں کو ڈرایا، سبحان اللہ۔ دھمکایا بس آپ یہاں اور کی کوفے کے زیارت لوگوں کرتے کے رہیے، دل بدل خوبصورتی گئے۔ دیکھیے اور اس ویڈیو کو اپنے دوست اور رشتہ داروں میں بھی شیئر وہ کرتے ہیں تاکہ وہ بیتیں بھی یہاں کی توڑنے لگے۔ زیارت وہ کر سکیں۔ منظر مسجد کوفہ کا سبحان اللہ، سبحان کتنا دل اللہ۔ گداز تھا۔ جب امام یہ ہے نماز حضرت کے لیے عباس کھڑے ہوئے علمبردار رضی تو اللہ تعالیٰ عنہ کا 40,000 لوگ روضہ آپ کے پیچھے اور جو سنہرا گنبد آپ جب باہر سے سلام دیکھتے پھیرا ہیں، جو سونے کا اور گنبد آپ امام دیکھتے نے ہیں، دیکھا اندر کہ سے پیچھے لوگ یہ کچھ نہیں اس ہیں۔ طریقے کا نظر آتا ہے۔ پھر لوگوں نے سبحان اپنے اللہ۔ دروازے بھی بند کر دیے۔ رات کی تنہائیاں ہیں اور روضہ مبارکہ حضرت کے بالکل مسلم اوپر بن ایک عقیل جھومر بھی کو لگا کوئی ہوا پناہ ہے۔ دینے والا نہیں۔ لوگوں نے دروازے بند کر جالیوں دیے کے اوپر بھی کہ تمام کہیں ہمارے پلیٹنگ جو گھر ہے میں نہ آ جائیں گولڈ ہی اور کی ہم گئی ہے۔ مشقت اور حکومتی اس تشدد کا جگہ شکار مرد ہوں۔ حضرات زیارت کرتے ہیں کتنا اور دردناک اس لمحہ ہے پردے حضرت کے اس مسلم دیوار کے بن پیچھے عقیل جو ہے رضی عورتیں اللہ زیارت تعالیٰ کرتی ہیں اور ایک خاص جگہ یہاں اور پر پھر بنائی حضرت گئی مسلم ہے۔ بن یہ جو آپ عقیل دیکھ بے رہے دردی سے ہیں شہید یہاں سے کر دیے چھوٹے جاتے بچوں کو لا کر اور جو ضعیف لوگ ہوتے ہیں آپ ابھی راستے ان میں کی زیارت کے لیے یہ یہ الگ
तक जो है रास्ता बनाया गया है। तो यहाँ पर जो हैंडीकैप लोग हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उनको ला करके यहाँ पर वो इस जिन्होंने जगह से ज़ियारत खत करवाई लिखे जाती थे है। कि हम आपके साथ हैं اور یہ مزار شریف اور حضرت عباس ہم رضی اللہ منتظر تعالیٰ ہیں، عنہ کی ہے۔ چشم بڑا ہیں آپ کے قدموں کی چاپ سننے کے بیچ لیے میں بے دربار تاب ہیں۔ سجا ہوا ہے آج اور انہیں چاروں بیٹھیں طرف تو جو ہے مسجد 40,000 ہے، یہاں پر کوفی نمازیں منحرف۔ ادا ہوتی ہیں۔ مسجد کوفہ کا وہ منظر کس قدر تو روح کو ناظرین تڑپا چلیے دینے حضرت والا ہے۔ عباس علم بردار رضی اللہ ہم تعالی پچھلے عنہ سال کے روضے سے ہم عصر اور چلتے مغرب ہیں کے حضرت درمیان امام جب کوفہ حسین رضی پہنچے اللہ تعالی عنہ کے روضے کی تو طرف سورج ڈوبنے کے جیسے ہم قریب یہاں تھا۔ سے باہر نکلیں گے آپ میں کو نے اپنی حضرت زندگی امام میں حسین اتنا رضی اللہ اداس تعالی عنہ موسم کا کہیں مقدس نہیں روضہ دیکھا۔
नजर भी जितना आएगा। उदास मौसम कूफे में देखा, ऐसे ये देखिए, लगता था सुभान जिस अल्लाह। तरह कूफे की आबो हवा आज भी शर्मिंदा है। जो मुस्लिम बिन यहाँ अकील पर और आगे खानदान जाने के लिए नबूवत के ये साथ बिल्कुल अहले सीधे कूफा रास्ते ने बनाए किया। गए हैं। एक रास्ता वहाँ पर है, एक हज़रत रास्ता इमाम वहाँ पर है, हुसैन आप रज़ी अल्लाह दरमियान से भी ताला जा अन्हु सकते उनके बही हैं, ख्वाहों ने, क्योंकि जब अइज़ा ने, धूप ज़्यादा अक़रबा होती ने, है, दोस्तों ने, गर्मी ज़्यादा होती है, आवानो बरसात होती है, अंसार ने, तो ये साथियों ने रास्ते कहा कि जो कि हज़रत कवर्ड हालात हैं, इसमें से यकसर जाने में तब्दील हो आसानी होती है। अब और ये हमें बिल्कुल मुराजात मुस्तकीम कर रास्ता जानी है, चाहिए, यानी वापस सीधा पलट रास्ता जाना है हज़रत इमाम हुसैन के रोज़े के तो लिए। हज़रत इमाम हुसैन जब काफ़ी हज़रत सोच इमाम विचार में हुसैन रहे। रज़ी अल्लाह तआला फिर अन्हु के उसके रोज़े के बाद करीब आपने आते फैसला हैं किया कि हम तो आगे बढ़ें। यहाँ से जो है हज़रत अब्बास दोस्तों ने अलमबरदार कहा रज़ी कि अल्लाह हज़रत तआला अगर अन्हु का आप आगे रोज़ा बड़ा बढ़ेंगे ही तो खूबसूरत नज़र आता है, हमें लगता है क्योंकि कि वो गुंबद आपके और साथ मीनार सलूक जो है अच्छा यहाँ नहीं से करेंगे बहुत और अच्छे आप तरीके से बच्चों नज़र के आते सामने हैं। प्यासे सुभान शहीद अल्लाह। कर दिए जाए। तो हज़रत इमाम इस हुसैन गेट से भी रज़ी अल्लाह दाखिल हो ताला सकते अन्हु ने वहाँ हैं। एक इस खुतबा गेट का नाम है इरशाद बाबु शोहदा, कि लोगों तुम लेकिन जो मैं आपको मुझे यहाँ बता से रहे नहीं हो, एक करबला मुझे अच्छी तरह यानी मालूम करबला है। की जंग हुई थी और हक और बातिल जो के दरमियान अल्लाह तुम ताला ने मुझे फैसला मंजर फरमाया था। पेश कर रहे तो हो, बहरहाल मेरी निगाहों नाज़रीन, में ये सरजमीन और है जो करबला कुछ होने की, वाला है, और चश्मे कई लोग ये तसव्वुर समझते वो हैं कि मंजर करबला देख का रहे हैं। मैदान जो उस जमाने में क्योंकि था आज हज़रत भी इमाम वैसा ही हुसैन रज़ी मैदान अल्लाह होगा। ताला नहीं अन्हु की नाज़रीन, शहादत की आज इस खबर मैदान में एक हज़रत शहर इमाम बसा हुआ हुसैन है, के पैदा अभी वैसा होते ही मैदान नहीं है, खानदान लेकिन नबूवत हाँ में जहाँ पर आम खास खास वाक़ियात हुज़ूर हुए थे अलैहिस्सलातु वहाँ की वस्सलाम निशानी अलग को ये तरीके से बात बना दी जिब्रील गई अमीन है। ने नाज़रीन, आके आप देख बताई सकते हैं कि जब मेरे हुसैन इब्न अली लेफ्ट के साइड साथ में हुज़ूर एक मोहब्बत दरगाह का शरीफ इज़हार है। कर रहे थे। ये मकाम है हज़रत तो ये जिब्रील अमीन ने आके कहा था, हुज़ूर आपका ये और बेटा इसके बिल्कुल अर्ज़ तफ़ ऑपोजिट में में ये शहीद एक कर दिया बड़ा सा रास्ता जाता है और और बिल्कुल इसके करबला की ऑपोजिट में जो है मट्टी लाके एक और हुज़ूर मकाम को है। दी ये और और ये उम्मे सलमा मुक़द्दस को दरगाह हुज़ूर शरीफ ने है अता नवासा रसूल आज़म हज़रत उम्मे सलमा हज़रत कहती सैयदना हैं इमाम हुसैन कि रज़ियल्लाहु एक दिन ताला मैं अन्हु सोई तो ख्वाब देखा कि ये आप इस हुज़ूर वीडियो के में जहाँ मुबारक तक भी आपकी नज़र बाल जाएगी ये बिखरे तमाम का हुए तमाम हैं और करबला सख्त ही परेशान है। हैं। नाज़रीन, ये तो मैंने है कहा रोज़ा कि मुक़द्दसा हुज़ूर हज़रत आपकी इमाम ये क्या हुसैन हालत का, है? और ये रोज़ा है वबयदिही हज़रत कारूरा अब्बास और हुज़ूर के अलमबरदार हाथ में रज़ियल्लाहु एक ताला शीशी अन्हु है। का। सबसे पहले हम फीहा इस दमुन मकाम पर जिसके चलते अंदर हैं हज़रत खून है। अब्बास अलमबरदार तो मैंने कहा रज़ियल्लाहु हुज़ूर ताला ये अन्हु की क्या? दरगाह फरमाया शरीफ मैं कैसी है, कत्लगाहे किस हुसैन खूबसूरती से के आया साथ इसको सजाया गया और है, ये ये हुसैन देखते इब्न अली का हैं। इसके बाद हम चलते हैं मौला तो वहाँ 10 हुसैन मुहर्रम का दिन रज़ियल्लाहु था, ताला अन्हु दोपहर की का ये बारगाह में। मंजर था। मैं कैलूला दोस्तों, आज करके जुमा का उठी। दिन है तो जब भीड़ मैंने काफी देखा ज्यादा आई हुई तो है, वो शीशी क्योंकि जिसमें यहाँ करबला इस्लामिक की कंट्रीज में मट्टी जो है रखी थी, जुमा वो के खून दिन बन छुट्टी चुकी। होती है, तो ये ये खबर लोग जुमा पहले के थी। दिन एक बड़ी तादाद में ये बता करबला दिया गया और था। नजफ फरमाया मेरे शरीफ में दोस्तों हाजिर जो होते तुम हैं। मुझे बताते हो मैं उससे तो यहाँ पर बेखबर लिखा हुआ है नहीं हूँ। अस्सलाम ये सब कुछ अलैका होने या वाला है। इब्ने अमीर लेकिन इसके बावजूद यानी मैं क्यों हज़रत जा रहा अब्बास हूँ? अलमबरदार तो आपका एक रज़ियल्लाहु तारीख ताला साज अन्हु को जुमला है, सलाम यहाँ पर जो किया गया करबला है। के फलसफे और को इस हमारे सामने रखता दरवाजे है का नाम है कि बाबे इतना बड़ा इमाम इम्तिहान क्यों हसन दिया? अलैहिस्सलाम। हज़रत इमाम इस हुसैन तरीके से रज़ियल्लाहु इस ताला अन्हु ने दरवाजे फरमाया का नाम, वाला इस कुम गेट का फी नाम दिया उसवा, गया है और मैं हर गेट इसलिए का जा नाम रहा अलग हूँ अलग रखा क़यामत गया है और तक काफी सारे गेट जुल्म इस जबर मकाम और पर मौजूद नाइंसाफी हैं। के तो चलिए खिलाफ मैं खड़े अंदर की होने ज़ियारत वालों के आपको लिए करवा कोई देता नमूना हूँ। तो देखिए एक और जनाजा यहाँ से जा रहा मेरी है। जिंदगी तो अंदर दाखिल होने के बाद क़यामत यहाँ पर तक जूते जुल्म चप्पल जबर जो है और छोड़ देते हैं और इस्तेहसाली टोकन निज़ाम आपको के मिल खिलाफ जाता है और खड़े ये होने वालों फ्री के लिए जो है नमूना। सर्विस होती है यहाँ की। तो हज़रत यहाँ इमाम पर चेकिंग हुसैन होती है अंदर रज़ियल्लाहु दाखिल ताला होने से अन्हु ने पहले। हक और बातिल के दरमियान एक तो यहाँ सुर्ख से लकीर चेकिंग होने के बाद हम अपने लोग खून से। यहाँ से दाखिल अब हो रहे हक और बातिल हैं। का और इम्तियाज नाज़रीन, करना ये मुश्किल दोनों नहीं। दरबार की जो कारीगरी कोई है, बातिल अंदर पे जो अड़ा रहे तो डिजाइन्स अलग बात है, इन्होंने लेकिन किए इम्तियाज हुए हैं करना और मुश्किल जिस नहीं तरीके है। से सजाया हुदूद है बिल्कुल ये वाज़ेह कर बयान दी। के बाहर इकबाल है। ने यहाँ वीडियो में तो कितनी पूरा इंसाफ खूबसूरती हो के ही नहीं साथ सकता इस मजमून कि को इसकी निभाया। खूबसूरती मैं आपको बयान कर सकूं, बस आप देखते रहिए। जहाँ तक हो सके मैं कोशिश करूंगा आपको अच्छे तरीके से दिखाने ता की। क़यामत ये देखिए, कते सुभान इस्तिबदाद अल्लाह। कर मौजे सुभान खूने अल्लाह। चमन पहले तो की अंदर जात आते कर। ही सबसे पहले एक 2-3 जहां मिनट तक तो आबाद आप कर दिया चारों और तरफ हक और निगाह बातिल घुमाते ही की रहेंगे राहें उजाल और बस दी। देखते ही अब रह लोगों जाएंगे को कि कितनी यजीद का चेहरा खूबसूरती है पहचानने यहाँ में पर। देर नहीं लगती। किस वक्त के हर खूबसूरती के यजीद का साथ चेहरा आसानी से हज़रत पहचाना जा अब्बास सकता है। ये अलमबरदार मार्फत रज़ियल्लाहु ज़माने ताला को अन्हु करवाई के किसने? हुसैन इब्न रोज़े अली के ने पास सजाया गया है। रज़ियल्लाहु वाह, सुभान ताला अल्लाह। अन्हु। ये तो हज़रत पूरा इमाम सेक्शन हुसैन जो ने
نے فرمایا کہ جو میرے ساتھ ہونے والا ہے عورتوں کے لیے میں اچھی الگ طرح گیٹ ہے، جانتا ہوں، الگ انٹری ہے، لیکن میں اس الگ کے ایگزٹ باوجود ہے، آگے بڑھوں گا. پھر اور بڑے مردوں کے اور لیے کربلا میں الگ جا انٹری کے ہے، الگ خیمہ ایگزٹ زن ہوتی ہے ہو یہاں گئے. پر. اب 7 آپ اندر محرم آنے کو کے پانی بعد بند جو کر ہے دیا گیا. یہ پانی بند جو ہوا آپ تو کھانا بھی میسر مقدس نہیں. نظارہ لیکن دیکھ رہے ذکر ہیں، پانی یہ یہاں کا کا ہوتا مین ہے، انٹرنس اس ہے لیے حضرت کہ کھانے عباس کے بغیر علمبردار رضی انسان اللہ کئی دن تعالی کاٹ عنہ لیتا ہے، کے لیکن روضے پانی کی کے بغیر طرف گزر جانے نہیں کے ہوتا. لیے. تو فرات اور کی روضہ نہر شریف کے پاس داخل ہونے سے پہلے اوپر موجوں آپ کے ایک ساتھ چیز یہاں چمک پر رہی ہے، دیکھ لیکن سکتے ایک ہیں. قطرہ آب بھی آل یہ جو ہے رسول کو نہیں مشکیزہ دیا ہے، جا رہا. پرانے زمانے میں کائنات اسی کے میں اندر جو ایسے ہے انوکھے پرانے زمانے میں جو ہے امتحان بھی اسی میں پانی بھرا جاتا تھا وارثوں ساقی اور کوثر ٹریولنگ کے کے دوران مالک اسی کو ہوں ایک حوض بوٹل کی کوثر طرح کے استعمال اور کیا بیٹے جاتا ہوں تھا اور یہ ساقی چمڑے سے کوثر بناتے کے. ہیں. اور آج ایک جب بوند میدان پانی کی کربلا بھی میں حضرت میسر نہ. سکینہ رضی اللہ صبر تعالی کا عنہا امتحان پیاسی ہے، ہو گئیں تو انہوں نے عزیمت کہا کا کہ اے میرے امتحان چچا ہے.
حضرت امام مجھے حسین پانی رضی اللہ چاہیے، تعالیٰ مجھے عنہ خیمہ سخت زن پیاس ہو، لگی ہے، 3 تو دن حضرت تک عباس پانی علم بند بردار رہتا جو ہے۔ ہے اپنے 9 کاندھے پر محرم اس کو مشکیزے کو رات لیتے کی ہیں تنہائی اور میں گھوڑے ہم پر لاور سوار ہو ہونا کر کے چاہتے نہر ہیں، فرات کی طرف لیکن آپ جاتے نے ہیں کہا کہ اور ہمیں پانی اللہ بھر کے کے حضور لاتے ہیں، عبادت اور جب ذکر کے آپ لیے واپس وقت آ دیا رہے جائے۔ تھے تو یزیدیوں ساری نے آپ رات پر حملہ ذکر کر میں دیا اور اس گزرتی مشکیزے ہے، میں جو ہے عبادات تیر میں مار دیے گزرتی ہے۔ تاکہ جو ہے رات کے اندھیرے پانی میں سارا نیچے گر آپ جائے، تو چراغ اسی بجھاتے کی تھے۔ طرف اشارہ آوان کرتے و ہوئے یہاں انصار پر کو کہتے مشکیزہ ہیں لگایا ہوا ہے کہ اور ان اس میں کی دیکھیں ایک دشمنی تیر میرے بھی ساتھ لگی ہے، ہوئی انہیں ہے میرا خون جو کہ چاہیے۔ یزیدیوں نے حملہ کی تھی۔ اگر یہ تم مشکیزہ رات کی وہ نہیں ہے، تاریکی میں نکل بس جاؤ یہاں پر ایک تو ماڈل میں لگایا تم ہوا سے ہے، کوئی مواخذہ یہ وہ نہیں مشکیزہ کروں گا، اور نہیں یہ ہے بھی جو کہ تمہارا حضرت پیچھا نہیں عباس کریں رضی گے، اللہ اس تعالیٰ لیے عنہ کہ نے ان کا استعمال مطلوب کیا تھا، تم نہیں ہو، بس ان کا سمجھانے مطلوب کے میں لیے ہوں۔ اور اس قربانی کو یاد دلانے جب کے لیے یہاں چراغ پر جلایا تو یہ کوئی بھی نہیں گیا۔ چیز جو ہے یہاں پر مسلم بن لگائی ہوئی نوسجہ ہے۔ کھڑے ہو کے کہتے ہیں حضرت اور یہ اگر جو ہمارے دیواریں آپ بدن دیکھ کو رہے ہیں یہ 70 بار تمام کی کاٹا تمام جائے اور سونے جلایا کی جائے پرت اور اوپر چڑھائی ہواؤں گئی میں ہے، اڑا دیا یہ جائے تمام پھر پلیٹنگ جو بھی ہے آپ اوپر کا اس ساتھ سونے نہیں کی ہی ہے، چھوڑیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس کے 70 مینار اور سال کے گنبد کے بوڑھے اوپر ہیں بھی حبیب سونا بن ہی مزاحم، چڑھایا ہوا ہے۔ کہتے ہیں سبحان حضرت اللہ۔ آپ کو چھوڑ کے جائیں کہاں؟ تو چلیے آپ اندر کو چھوڑ داخل کے ہوتے ہیں جائیں اور کہاں؟ زیارت کرتے ہیں۔ کوئی ابھی جو ساتھ ہے میں چھوڑنے اندر کے داخل لیے ہو رہا تیار ہوں۔ نہیں ہے۔ سبحان پیاس اللہ، ہے، بس آپ یہاں سخت کی زیارت گرمی ہے، کرتے رہیے، کربلا کا خوبصورتی ماحول دیکھیں ہے۔ اور اس ویڈیو کو اپنے دوست اور رشتہ داروں میں بھی شیئر کر دیں تاکہ وہ بھی یہاں کی زیارت کر سکیں۔ خواتین سبحان اللہ، میدان سبحان کربلا اللہ۔ میں خیمہ زن۔ یہ دوسری ہے طرف حضرت عباس علم لشکر بردار رضی اللہ اعداء تعالیٰ عنہ کا اشقیاء روزہ، اور جو 22,000 سنہرا کی گنبد تعداد آپ میں باہر سے مقابل۔ دیکھتے ہیں، ایک جو سونے روایت کا گنبد آپ 30,000 دیکھتے ہیں، اندر سے یہ کچھ ان اس طریقے صرف کا نظر آتا ہے۔ 72 سبحان اللہ۔ پیاسے لوگوں کے لیے اتنے لوگوں کو جمع کرنے کا مقصد اور خوف روضہ زدہ مبارکہ کرنا کے تھا، بالکل اوپر شرط ایک ہے جھومر کہ بھی لگا یزید ہوا کی ہے، بیعت کرنے، معاہدے توڑ دیں گے، پانی اور یہ دستیاب جالیوں کے ہوگا، اوپر بھی اعزاز و تمام اکرام سے پلیٹنگ نوازا جو ہے جائے گا، گولڈ خزانوں ہی کے کی منہ کھول گئی دیے ہے۔ جائیں گے۔ تو لیکن اس حسین جگہ ابن مرد علی حضرات کہتے تھے زیارت سب کرتے کچھ ہیں، لٹ جائے گا اور باطل کے اس ہاتھ پہ پردے ہاتھ کے نہیں اس دیوار کے پیچھے جو ہے عورتیں زیارت اللہ کرتی ہیں، اکبر۔ اور ایک خاص جگہ اب یہاں پر صبح بنائی طلوع گئی ہے، ہوتی یہ ہے، جو آپ دیکھ عاشور رہے کا ہیں، دن یہاں سے چھوٹے چڑھتا بچوں کو ہے، لا کر اور جو سورج ضعیف اپنی لوگ پوری ہوتے ہیں تمازت کے ان ساتھ کی گرمی زیارت کے برسا لیے رہا یہ ہے۔ الگ جو ہے آج راستہ بنایا خاندان گیا ہے۔ نبوت کا تو امتحان یہاں پر زمانے جو نے دیکھا، ہینڈی کیپ لوگ ہیں، جو رسول چھوٹے اللہ بچے کا ہیں، لعاب ان کو لا کر چوسنے یہاں پر والا، اس اس جگہ کے سے صبر زیارت کا آج کروائی جاتی ہے۔ امتحان، حضور کے کندھوں پہ کھیلنے اور یہ والے مزار حسین شریف کا آج حضرت امتحان عباس ہے۔ رضی اللہ تعالیٰ اللہ عنہ کی اکبر۔ حسین ابن علی تمام حجت کرتے ہیں، میں نے تمہارا بیچ میں کچھ نہیں دربار بگاڑا، سجا میں ہوا نے ہے کسی کا اور خون چاروں نہیں کیا، طرف جو ہے میں نے مسجد کوئی ہے، یہاں زیادتی پر نہیں نمازیں کی، ادا ہوتی ہیں۔ تم کیوں میرے قتل کے طرف پہ ہو؟ تم جانتے نہیں میں کون ہوں؟ میں تمہارے تو نبی کا ناظرین چلیے نواسا ہوں، حضرت عباس علم بردار رسول رضی اللہ صلی تعالیٰ اللہ عنہ علیہ روضے وسلم سے کے کندھوں پہ کھیلتا ہم رہا ہوں، چلتے ہیں حضور حضرت کا امام لعاب حسین چوستا رہا رضی ہوں، اور اللہ میں تعالیٰ بوسہ عنہ کے گاہ روضے کی رسول طرف۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے ہم یہاں سے باہر لیکن نکلیں گے، مشکیہ کے دل پر آپ کوئی کو چیز حضرت امام اثر حسین رضی انداز نہیں اللہ ہوتی، تعالیٰ ایک عنہ ہور کا ہے، مقدس اللہ روضہ اس کے دل میں نظر نرمی بھی آئے ڈالتا گا۔ ہے۔ پہلے تو امام حسین کو گھیر کے لے کر کے تو آتا یہ ہے، دیکھیں سبحان اللہ، لیکن بعد میں وہ قافلہ یزید سے قافلہ حسین کی طرف آ جاتا ہے۔ یہاں پر امام آگے حسین جانے کے فرماتے لیے تو یہ دنیا میں بھی بالکل ہو سیدھے رہے راستے بنائے آخرت گئے میں ہیں، بھی ہو ایک رہے، راستہ وہاں پر ہے، ایک راستہ آزادی وہاں مل پر ہے، آپ جاتی ہے۔ درمیان باقی سے بھی جا 22,000 سکتے کا ہیں، لشکر کیونکہ جرہ جب امام دھوپ حسین زیادہ کے ہوتی قتل ہے، کی طرف آئے۔ گرمی زیادہ ہوتی ہے، پھر برسات تاریخ ہوتی ہے، میں تو یہ راستے خاندان جو کہ نبوت کا کورڈ وہ ہے، انوکھا اس میں سے جانے میں امتحان آسانی دیکھا۔ ہوتی ہے، اور یہ حضرت بالکل امام مستقیم حسین راستہ کے ہے، بچے، یعنی سیدھا راستہ ہے حضرت بالخصوص امام حسین کے روضے پیاس کے کی لیے۔ شدت میں جب حلق حضرت خشک امام حضرت حسین رضی سکینہ اللہ تڑپ تعالیٰ عنہ اپنے کے روضے باپ کے سے قریب کہتی آتے ہیں، کہ تو مجھے 6 یہاں ماہ سے کے جو لیے ہے صحت حضرت عباس کی علم پیاس بردار نہیں رضی دیکھی اللہ جا رہی۔ تعالیٰ عنہ کا روضہ بڑا ہی خوبصورت بچے نظر آتا ہے، کو کیونکہ گنبد اور ہاتھوں پہ مینار جو اٹھاتے ہے ہیں یہاں سے اور نہر بہت اچھے فرات طریقے کے سے کنارے نظر آتے پہنچ ہیں۔ کے سبحان فرماتے اللہ۔ ہیں اشقیاء سے مخاطب ہو کے اس گیٹ سے بھی تمہارا داخل ہو معاملہ سکتے میرے ہیں، ساتھ ہے، اس گیٹ کا نام ہے 6 ماہ باب کے بچے نے الشہداء، تمہارا کچھ لیکن نہیں میں آپ کو بگاڑا۔ یہاں سے نہیں، اور چلو بھر کے اس کا حلق سیراب کرنا چاہتے ہیں۔ ایک 2 شاخہ تیر آتا ہے جو حضرت علی اصغر کے گلے کو چیر دیتا ہے۔ راوی لکھتے ہیں کہ وہ عام تیر نہیں تھا، جانوروں کو
شکار کرنے کے لیے جو بڑے تیر ہوتے ہیں وہ 2 شاخہ تیر تھا، وہ گردن کو کاٹ دیتا ہے، خون بہنے لگتا ہے، گردن لٹک جاتی۔ حضرت امام حسین وہ بہتا ہوا خون اپنے چلو میں لیتے اور آسمان کی طرف اچھال کے کہتے ہیں مالک حسین کی یہ قربانی بھی قبول فرما۔ یہ تماشا لبے بام نہیں ہے، بچہ بیمار ہو ڈاکٹر جواب دے دیں، ماں باپ کے ہاتھ پھول جاتے ہیں، زندگی کی سانسیں ابھی چل رہی ہوتی ہیں لیکن ڈاکٹر کہے کہ یہ میرے بس کا روگ نہیں ہے، کہیں اور لے جاؤ، تو زندگی کا لف و نشر غیر مرتب ہو جاتا ہے۔ میں سلام پیش نہ کروں حسین ابن علی کو، 6 ماہ کا علی اصغر ہاتھوں میں دم توڑتا ہے، گردن لٹک جاتی ہے، خون بہہ رہا ہے، اب خیموں کی طرف بڑھ رہے ہیں لیکن زبان پہ شکایت نہیں ہے
کہتے ہیں مالک حسین کی یہ قربانی قبول کر لے۔ اب خیموں کی طرف آنا، شہربانوں، ام رباب، سیدہ زینب، حضرت سکینہ سلام اللہ علیہا کا سامنا کوئی آسان کام نہیں تھا، لیکن حسین ابن علی آتے ہیں، شہزادے کو یہاں خیموں کے قریب رکھ کے کہتے ہیں کہ یہ حوض کوثر سے سیراب ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، کوہرام مچ جاتا ہے خیموں کے اندر، کیا منظر ہوگا اور ان کو کن الفاظ کے پیرائے میں ڈھال کر کے ان کیفیات کو بیان کیا جا سکتا ہے جو اہل بیت کے خیموں کے اندر علی اصغر کی شہادت کے بعد کا منظر رقم ہو رہا ہوگا۔ اللہ اکبر، ادھر اشکیا آوازیں دے رہے ہیں، مبارزت کے لیے پکار رہے ہیں۔ زمانے نے پھر وہ منظر بھی دیکھا کہ جوان بیٹے کو 18 سال کی کمائی حضرت امام حسین میدان عمل میں بھیج رہے ہیں۔ وہ علی اکبر جو حسین کا نور نظر ہے، آنکھوں کا قرار ہے، دل کی تسکین ہے۔ اور پھر حضرت علی اکبر جب گھوڑے کی زین سے فرش زمین پہ گرتے ہیں تو باپ کو آواز دیتے ہیں، اور حضرت امام حسین جو ہے وہ آگے جا کے بیٹے کی لاش اٹھاتے ہیں۔ اللہ اکبر، 18 سال کے بیٹے کی لاش کو کندھوں پہ اٹھا کے خیموں تک لاتے ہیں اور ہاتھ پھیلا کے کہتے ہیں مالک حسین کی یہ قربانی بھی قبول فرما لے۔ کبھی قاسم بن حسن کی لاش اٹھا کے لاتے ہیں، کبھی اون و محمد کی لاشیں اٹھا کے لاتے ہیں، بتیجوں کی، بھانجوں کی، بھائی عباس کے کٹے ہوئے بازو اور زخموں سے چھدا ہوا لاشا۔ کیا کیا قیامتیں تھیں جو اس کربلا کے ایک میدان کے اندر نہیں توڑی گئیں۔ حضرت امام حسین پر دکھ پہ دکھ، تکلیفوں پہ تکلیفیں۔ اب 71 لاشیں اٹھا کے خیموں تک پہنچا چکے، اور ادھر مبارزت کی دعوت دی جا رہی، آؤ میدان عمل میں آؤ، اب دیر کیوں کر رہے ہو۔ رسول اللہ کا حرم، رسول اللہ کی شہزادیاں جو نازوں میں پلی تھی، وہ کلیاں جو شبنم کا بوجھ بھی گوارا نہیں کر سکتی تھی، آج مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ گئے۔ حضرت امام حسین کبھی شہربانوں کو، کبھی ام رباب کو دلاسا دیتے ہیں، کبھی حضرت زینب کو کہتے ہیں۔ حضرت زینب کربلا کے اس میدان کے اندر بڑے حوصلے کے ساتھ اپنے بھائی کے ساتھ کھڑی رہی، اپنے 2 بیٹے راہ خدا میں پیش کیے، ان کی لاشیں وصول کی، لیکن زینب جس جرأت کے ساتھ، جس پامردی کے ساتھ اس سارے منظر کو حوصلے کے ساتھ سہتی رہی، وہ یقیناً حوصلہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا ہی ہے۔ لیکن یہ وہ منظر تھا کہ زینب کا دل بھی ڈول گیا جب حسین ابن علی گھوڑے پہ بیٹھنے لگے، اور ان کو گھوڑے میں بٹھانے والا کوئی نہیں تھا، اور جو بھی سوار جاتا پھر واپس اس کی لاش ہی آتی اور حسین ابن علی لے کے آتے۔ آج حسین ابن علی جا رہے ہیں، زندگی کا سارا سرمایہ لٹ رہا ہے، حضرت زینب سلام اللہ علیہا سنبھل نہیں رہی۔ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور آپ نے حضرت زینب کو صبر کی تلقین کی اور کہا کہ صبر ہی بہترین ذریعہ ہے اور اللہ کی قربت کا ایک بہترین سبب ہے، اور ان کو صبر کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے بعد تم نے اس ذمہ داری کو سنبھالنا ہے، اور ان مخدرات اسلام کی، ان شہزادیوں کے پردے کی تم نے حفاظت کرنی ہے۔ اور پھر گھوڑے کی زین کس کے امام حسین لشکر اشکیا کی طرف بڑھتے ہیں۔ اب خیموں سے سسکیوں کی آواز آ رہی ہے، ان کا سردار، ان کا تاجدار آج سب کو چھوڑ کے کربلا کے میدان کی طرف بڑھ رہا ہے۔ جرم کیا کیا، قصور کیا کیا، اس نے کیا زیادتی کی کہ آج نیزوں اور انیوں کے مقابلے میں 22,000 کا لشکر حضرت امام حسین پہ ٹوٹ پڑتا ہے۔ آپ پھر تمام حجت کرتے ہیں میں نے کسی کو قتل نہیں کیا، خون ناحق نہیں بہایا، میرے خون کے درپے کیوں ہو، اپنی آخرت کیوں برباد کرتے ہو، تم جانتے نہیں میں کون ہوں، میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں۔ لیکن ابن زیاد کہتا ہے مقابلے میں آؤ۔ پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقابلے میں آتے ہیں، اور جب گھوڑے کو ایڑ لگا کے دشمن اشقیاء پہ ٹوٹتے ہیں تو پھر ایسا منظر ہوتا ہے کہ وہ بھیڑ بکریوں کی طرح آگے بھاگتے ہیں۔ 71 زخم کلیجے پہ لیے شجاعت کا یہ پیکر جب میدان میں آتا ہے، آواز آتی ہے یہ کون ذی وقار ہے، بلا کا شاہ سوار ہے،
لباس ہے پھٹا ہوا غبار سے اٹا ہوا، تمام جسم نازنی چتا ہوا کٹا ہوا، یہ نبی کا نور عین ہے، یہ بالیقین حسین ہے، یہ حسین ابن علی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر چاند بادلوں میں گھر جاتا ہے، شامی غنڈے تیر برساتے ہیں، تلواروں سے آپ کے بدن پر ضربیں لگاتے ہیں اور نیزوں سے آپ کے بدن کو پرو دیتے ہیں۔ جب آپ کا پیراہن بعد میں اتارا گیا تو آپ کے پیراہن میں 122 سوراخ تیروں کے تھے، 33 زخم تلواروں کے اور 34 گھاؤ نیزوں کے تھے۔ جب گھوڑے کی زین سے فرش زمین پر آئے، بدن چھلنی تھا، زخم زخم سے خون بہ رہا تھا، 3 دن کا پیاسا حسین، اللہ اکبر، بدن زخموں سے چور، 71 لاشیں کلیجے پہ لیے، مخدرات اسلام کے پردے کا خیال دل میں الگ ہے، لیکن گھوڑے کی زین سے جب فرش زمین پہ امام حسین آتے ہیں، زبان پہ ہائے نہیں، نالا و شیون نہیں، چیخ و پکار نہیں، آتے ہی پیشانی سجدے میں رکھتے ہیں اور پکارتے ہیں اللہم ردن بقضائک وصبرن علی بلائک تسلیما لامرک سبحان ربی العالی۔ مالک گھر لٹا کے، بچے لٹا کے، خاندان سب کچھ قربان کر کے، اپنے بدن کو زخموں سے چھلنی کروا کے، تیروں اور نیزوں کی انیوں سے اپنے آپ کو زخمی کروا کے، تیرے حضور سر جھکا کے یہ اقرار کرتا ہوں کہ حسین تیری تقدیر پہ راضی ہے، مالک تو بھی بتا، تو بھی حسین پہ راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ آواز آ رہی ہے، اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے۔ اوروں نے بھی سجدے کیے پر اس کا عجب انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز۔ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور دستے قاتل نے تب کاٹا جب وہ سجدے میں جھکا ہوا تھا۔ یزید نے کہا میں بیعت لوں گا، امام حسین نے کہا کبھی بھی نہیں دوں گا، یہ سر کٹ سکتا ہے جھک نہیں سکتا۔ سر کاٹ کے نیزے کی نوک پہ چڑھا دیا گیا اور یہ اس بات کا اعلان تھا کہ ہم جیت گئے اور حسینی ہار گئے، اور لشکر یزید میں غوغا مچ گیا، نقارے بجنے لگے کہ ہم جیت گئے، دیکھو امام حسین شہید کر دیے گئے، اور سر کاٹ کے نیزے کی نوک پہ چڑھایا گیا۔ لیکن لشکر یزید سے ہی آواز آئی یہ کیسا سر ہے جو کٹ کے بھی سر بلندی ہے، کٹ گیا ہے پھر بھی اونچا ہے، اللہ اکبر، یہ سر سجدے میں کٹا ہے، رب کے حضور عبادت کی حالت میں کٹا ہے۔ حسین آج بھی سجدے میں ہے، اللہ اکبر، حسین آج بھی سجدے میں ہے، بلکہ کٹے ہوئے سر کا رخ زمین کی جانب تھا اور کٹی گردن آسمان کی طرف، یوں نیزے پہ پرویا گیا۔ اللہ اکبر، ایک شاعر نے نقشہ کھینچا، بآنکھ سر نیزے پہ اور سوئے زمین ہے روح، یعنی سجدہ ثانی کی ہے آرزو۔ رکعت کے 2 سجدے ہوتے ہیں، ابھی ایک سجدہ ہوا تھا کہ دست قاتل نے سر کاٹ دیا، کہا حسین کی پیشانی میں دوسرے سجدے کی تمنا مچل رہی۔ یہ تھا حسین ابن علی کا سجدہ، ساری زندگی رب کے حضور سجدہ قضا نہیں ہونے دیا۔ آج پانی نہیں ہے، اللہ اکبر، آج تیمم کر لیتے ہیں، آج اپنے خون کو اوڑھ کر کے حسین نے اپنی پیشانی اپنے مالک کے حضور جھکا کر کے عظیمت کی وہ انوکھی داستان رقم کر دی کہ صدیاں گزرنے کے باوجود بھی ان کی یادوں کے چراغ روشن ہیں۔ جب حضرت امام حسین اور دوسرے آیان و انصار کو شہید کر دیا گیا تو ان کے سر نیزوں کی نوک پہ چڑھا دیے گئے۔ حضرت امام حسین کا کٹا ہوا سر اور باقی 71 افراد کے کٹے ہوئے سر نیزوں کی نوک پہ، اور 10 سواروں کو ابن سعد نے کہا کہ ان کو رون دو، اور گھوڑوں کی ٹاپوں تلے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے آوان و انصار کو جو ہے وہ روندا گیا، حتیٰ کہ ان کی استخوان مبارک، ان کی ہڈیاں بھی چور چور ہو گئیں۔ روننے سے قبل ان کا لباس اتار لیا، ان کے کپڑے اتار لیے گئے۔ اللہ اکبر، کیسی دردناک گھڑیاں تھیں۔ یزید کا صرف یہی بد کرداری کا مرحلہ نہیں تھا، اس کربلا کے صحرا کے اندر یزید نے جس طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا اور حضرت امام حسین کے خاندان کو شہید کیا، جب مدینہ المنورہ پر یزید نے مسلم بن عقبہ کو مقرر کیا، جس کو بزرگوں نے مصرب بن عقبہ کہا ہے، تو اس کو کہا 3 دن تک مدینے
کا حرم تمہارے لیے حلال ہوگا، جو چاہو تم کرنا، اور شامی فوجوں کو اجازت ہوگی۔ تو وہاں بھی انہوں نے 10,000 تابعین اور 700 صحابہ کو شہید کیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے باہر نکلے، کافی بوڑھے ہو چکے تھے، تو انہوں نے حضرت ابو سعید خدری کو پکڑ لیا، کہا تم کون ہو؟ کہا مجھے ابو سعید خدری کہتے ہیں۔ تو کہا ہاں تمہارا نام سنا ہے، اور داڑھی سے پکڑ کے کھینچا اور کہا کہ ہے تمہارے پاس جو ہمیں دو؟ تو کہا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، میں تو فقیر آدمی ہوں۔ تو ان کے گھر ان کو لے گئے، تو 2 کبوتر رکھے تھے حضرت ابو سعید خدری نے، تو وہ کبوتر لوٹ کے لے گئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو حضور کے علم بردار تھے فتح مکہ کے دن، ان کو ستو پہلے پہ لائے اور پھر ان کی گردن کاٹی گئی، اور کہا یہ ہے وہ ستو جو تم زندگی میں آخری بار پیو گے۔ ایک گھر میں داخل ہوئی شامی فوج، تو ایک خاتون کے ابھی بچہ پیدا ہوا تھا، اور قابلہ نے، دائیہ نے وہ بچہ ماں کی چھاتی پہ لٹایا، اور وہ ماں کا پہلا دودھ پی رہا تھا۔ تو یہ جا کے کہنے لگے نکالو تمہارے پاس جو کچھ ہے۔ تو اس خاتون نے کہا تم جانتے ہو یہ بچہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا ہم نہیں جانتے۔ کہا یہ حضرت ابن ابی کبشہ انماری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچہ ہے، اور یہ وہ صحابی ہیں کہ جو بیت الشجرہ کے موقع پہ حضور کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں۔ انہوں نے اس چیز کا لحاظ نہ کیا کہ جو کچھ ہے وہ ہمیں دو، ورنہ تیرے بچے کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو ماں بچے سے مخاطب ہو کے کہتی ہے، ابھی بچہ پیدا ہوا ہے اور ماں سے پہلا دودھ پی رہا ہے، کہ بیٹے اگر میرے پاس کچھ ہوتا، وہ قیمتی سے قیمتی چیز بھی ہوتی، تیری جان کے لیے قربان کرتی، لیکن اس وقت میرے پاس کچھ ہے نہیں۔ تو ایک شکی آگے بڑھا اور بچے کو ایک ٹانگ سے پکڑ کے کھینچ کے دیوار کے ساتھ پٹک کے مارا، جس سے دماغ کا بھیجا نکل گیا۔ کیا کیا زیادتیاں نہیں کی۔ 700 صحابہ حرہ کے واقعہ میں شہید کیے یزید نے، اور 10,000 تابعین شہید کیے۔ مسجد نبوی میں ممبر رسول کے ساتھ گھوڑے باندھے، اور وہ ممبر رسول اور مصلی رسول کے قریب لید کرتے رہے۔ حضرت سید عبد المسیب فرماتے ہیں میں نابینا تھا اور حضور کے روضہ انور کے پاس بیٹھا تھا، اور یزید کے سپاہی آتے، جو بھی مسجد میں نظر آتا پکڑ کے لے جاتے، مجھے نابینا سمجھ کے چھوڑ دیتے، لیکن میں پریشان تھا کہ ظہر کا وقت ہوگا، عصر کا وقت ہوگا، مغرب عشاء کا وقت ہوگا، نہ اذان نہ اقامت نہ جماعت، تو کیسے مجھے پتہ چلے گا کہ نماز کا وقت ہو گیا، اور کیسی میری نمازوں کا کیا بنے گا؟ میں اس فکر میں بیٹھا تھا۔ لم ازل اسمع الاذان والاقامت من قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرماتے ہیں جب بھی پھر نماز کا وقت آیا، گنبد خضرا سے اذان کی بھی آواز آئی، اقامت کی بھی آواز آئی۔ 3 دن تک مسجد نبوی کے اندر گھوڑے بندے رہے، اور مدینہ کی حرمت پامال کی۔ مدینہ کے گھروں کے اندر یہ بدکماش داخل ہوئے، اور جو بدکاریاں انہوں نے کی، کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ 1002 شیزائیں ان بدکاروں کی بدکاریوں کی وجہ سے کنواری حالت کے اندر حاملہ ہوئی۔ 3 دن تک مدینے کا حرم انہوں نے پامال کیا، اور پھر مکہ المکرمہ میں کعبۃ اللہ پر گولے برسائے، اور کعبہ کا غلاف جل گیا۔ وہ تو یزید مر گیا، اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کا اعلان کیا۔ یزید کے یہ کرتوت تھے، ادھر اہل مدینہ کو ستایا، ادھر اہل مکہ کو ستایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کی بے حرمتی اور توہین کی۔ نہ صرف انہیں قتل کیا گیا، ان کی لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے۔ ابن سعد اور شمر جو ہے وہ خیموں میں داخل ہوا، اور مخدرات اسلام کی چادریں چھیننے کی کوشش کی۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے مخاطب ہو کے کہا ہمارے چہرے کے رکھوالے چلے گئے ہیں، ظالم تو خیال نہیں کرتا ہم رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ حضرت شہربانو، حضرت زین العابدین اور حضرت زینب سلام اللہ علیہم، ان تینوں کو ایک اونٹ پہ باندھا گیا، اور باقی اونٹوں پہ باقی سادات کو، حضور کی شہزادیوں کو باندھا گیا، رسیوں میں جکڑا گیا، اور اونٹوں پہ باندھ کر کے کوفے کی جانب آگے آگے شہیدوں کے سر چل رہے ہیں، اور پیچھے یہ قافلہ چل رہا ہے۔ اور جب یہ قافلہ وہاں سے گزرا جہاں لاشیں پڑی تھی، امام زین العابدین 14 سال کے تھے اور بیمار تھے، اور ان کا حوصلہ نہ ہوا، وہاں غشی ان کے اوپر آنے لگی، اور وہ منظر ابن کثیر نے، باقی لوگوں سب نے لکھا ہے کہ پھر جب ان کی یہ حالت ہوئی تو پھر سیدہ زینب سلام اللہ علیہ، جنہوں نے ابھی تک بڑے حوصلے کے ساتھ ساری مشکلات کا مقابلہ کیا تھا،
اب ان کے بندن ٹوٹ گئے اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور سیدہ زینب نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش پہ کھڑے ہو کے، اور وہ روندی ہوئی لاش، ٹوٹی ہوئی ہڈیاں، اور وہ پریشاں بدن، کٹا ہوا سر نیزے کی نوک پہ، اور لاش یہ پڑی ہے، تو حضرت سیدہ زینب نے مدینے کی طرف منہ کر کے جو ہے وہ حضور سے فریاد کی، یا محمد آہو، یا محمد آہو، ھذا حسین بالآراء مزمل بالدماء، یا محمد آہو بناتوں کا سبایا۔ یا رسول اللہ، اے پیارے آقا، یا جد آہو، اے ہمارے نانا محترم، یہ دیکھیے آپ کا حسین پڑا ہوا ہے، بدن سے کپڑے اتار لیے گئے، خاک ہوائیں اڑا رہی ہیں، اور اس کے اوپر چادر جو ہے وہ مٹی کی پڑ گئی ہے، حضور آپ کی اولاد کاٹ دی گئی، اور پھر کہا بناتوں کا سبایا، حضور دیکھیے آپ کی بیٹیوں کے ہاتھ باندھ دیے گئے ہیں، اونٹوں پہ کس دیا گیا ہے، سر شہیدہ آگے آگے چل رہے ہیں، اور حضرت سیدنا امام حسین کا آگے آگے سر ہے۔ راستے کے اندر ایک جگہ آئی، رات گزری اور ان کو اتارا گیا۔ رات کا موقع تھا، ایک خاتون آئی اور اس نے کوئی کھانا پیش کیا ان کو، اور کہا کہ میں کسی زمانے میں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی نوکری کیا کرتی تھی، ان کی لونڈی تھی، ان کی کنیز تھی، اور آج مجھے پتہ چلا کہ آپ لوگ گزر رہے ہیں، تو میں نے کہا کہ میں اپنی مخدومہ کے خاندان کی خدمت کروں۔ اور پھر اس نے کہا کہ اس وقت سیدہ کی گود میں ایک 6-7 ماہ کی بچی تھی جس کو زینب کہا کرتے تھے، تو سیدہ زینب نے کہا کہ اماں اگر پہچانتی ہو تو وہ یہ تاراج اور لٹا ہوا کارواں پھر وہاں سے کوفے میں کیسے پہنچا، اور کوفے کے اندر سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے وہ یزید کے دربار میں، ابن زیاد کے دربار میں وہ جرأت آمیز جو باتیں کہیں، اللہ اکبر، زینب کی زبان میں علی کی خطابت بول رہی تھی، اور پھر دشمن اور دوست سارے رونے لگے، اور وہ کیا دل گداز منظر تھے، اور پھر یہ سروں کا قافلہ اور سادات کرام کا مشکیں کسی ہوئی ہیں اور اونٹوں پہ باندھے ہوئے، ان کو وہاں سے پھر قادسیہ، اور قادسیہ سے پھر دمشق یزید کے دربار میں پہنچایا گیا، اور وہاں سے یہ لٹے ہوئے خانمہ برباد تاراج لوگ مدینہ المنورہ میں کیسے پہنچے، اور اہل مدینہ نے کیسے استقبال کیا، اور وہ منظر کتنا دلگداز تھا جب اہل مدینہ زینب سے پوچھتے تھے زینب حسین کہاں ہے؟ بے مروت بے وفا تیرا بھی کیا افسانہ ہے، جس نے اپنی ہی شمع کو گل کیا تو وہ پروانہ ہے۔ اپنے پیغمبر کے شہزادوں کو اور اپنے پیغمبر کی شہزادیوں کو جو دکھ اس امت نے دیے، یہ کائنات کی ایک انوکھی داستان ہے۔ اللہ ہمیں اسوہ شبیری پہ عمل کی توفیق عطا کرے اور ان کے نقوش پاک کی برکتیں دے، اہل بیت کی محبت ہماری روحوں میں جذب کر دے، اور جس عظیمت کے ساتھ، جس حوصلے کے ساتھ انہوں نے دکھوں کو جھیلا، جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جو جواں بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے کچھ نہ کھویا وہ حسین، مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا، خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا، جو کہ سوزے غم کو سانچے میں خوشی کے ڈھال کے مسکرایا موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے۔ اے حسین ابن علی تم پر سلام، نازش آل نبی تم پر سلام۔ ذرا میرے ساتھ یہ پڑھ لیجئے، اے حسین ابن علی تم پر سلام، نازش آل نبی تم پر سلام، تم پہ لاکھوں رحمتیں لاکھوں سلام، اے شہیدان محبت کے امام، لالا گوں لالا بدن لالا کفن، اے چمن اندر چمن اندر چمن، زندگی ہی زندگی تیری حیات،
اے حیات اندر حیات اندر حیات، افتخار ملت بیضا ہے تو، رب کعبہ کی قسم یکتا ہے تو، فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔